کون سے لوگ ہیں جو اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے؟ سبعۃ، 7 قسم کے لوگ ہیں، لیکن جب دیکھا جائے احادیث جمع کیا جائے تو 60 لوگوں کا بھی ذکر آتا ہے۔ صحیح احادیث میں 44 ہیں اور باقی احادیث میں ہے۔ تو ایک مشہور حدیث ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، ملک امام عادل۔ 7 قسم کے لوگ ہیں کہ قیامت کے دن جب سایہ کسی کا نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ ان کو ملے گا۔ اس میں امام عادل، حاکم ہے، عدل اور انصاف سے لوگوں پر حکومت کرتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دیں گے۔ رجلان تحابا فی اللہ، 2 آدمی ہیں صرف اللہ کے لیے ان سے محبت ہے۔ یہ نہیں کہ دنیا کی مسرات، آج کل محبت تو دنیا کی وجہ سے ہوتی ہے، اگر مسرات نہیں ہے تو اپنے رشتہ دار کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال، حضرت یوسف کی طرح کوئی ایسا ہے کہ کوئی عورت نے اس کو بلایا غلط کام کے لیے، تو اس نے کہا دیا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈر رہا ہوں، یہ کام نہیں کر سکتا۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، تنہائی میں اس نے اللہ کی یاد کی، اللہ کی رحمت سے خوشی کے آنسو بھی آ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے اوپر کتنی رحمتیں کی ہیں، اللہ نے ہمیں اچھے سے اچھی چیزیں دی ہیں، اچھی سے اچھی صحت دی ہے، اولاد دی ہے، الحمدللہ گھر دیا ہے۔ اب اگر اس میں خوشی میں نہ رولے آدمی تو غلط ہے، اور پھر کبھی ڈر کر کے اللہ کی جنت اور جہنم کی یاد کر کے، جہنم سے ڈر کر کے آنکھ اس کی بہہ پڑی، تو قیامت کے دن انشاءاللہ عرش کے دن کا سایہ۔ وشاب نشأ فی عبادت اللہ، ایک نوجوان ہے جو بچپن ہی سے اللہ کی عبادت میں پلا ہے، سبحان اللہ۔ ابھی ایک قصہ بھیجا لوگوں نے، پتہ نہیں کہاں تک وہ صحیح ہے، یہی ابہا کا قصہ ہے کہ 30 سال پہلے ایک لڑکے کا قبرستان میں یہ انتقال ہوا، دفن کیا گیا 30 سال پہلے۔ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد کچھ پروگرام یہ بنا کہ ادھر سے راستہ نکلے گا تو وہاں کی قبروں کو ہٹا کر کے، اٹھا کر کے جو کچھ ہڈی ملے دوسری طرف رکھ دیا جائے، تو سب کی کچھ ہڈیاں ملی، لیکن اس شخص کا 30 سال سے اسی طرح کفن اور اسی طرح چہرہ، ایک دم بال بھی نہیں جھڑا ہوا ہے، اور پھر خوشبو اس سے اس کے جسم سے پھوٹ رہی ہے۔ تو اس کا جب دیکھا گیا، نکالا اس کو تو پہچانا لوگوں نے، فلاں ہے۔ اس کا باپ آیا لپٹ کر کے رو رہا ہے، پھر اس کو لے جا کر کے دفن کیا دوسری جگہ۔ بہرحال رہا اس کو دکھا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد پوچھا کہ اس کا کیا خاص عمل کیا تھا، تو باپ نے کہا کہ اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ہدایت دی تھی کہ بغیر کسی زور کے یا دباؤ کے، وہ اذان ہوتی اپنا لکھائی پڑھائی کر رہا ہے، فوراً وضو کے ساتھ رہتا تھا، مسجد میں پہنچ جاتا تھا، قرآن دہراتا تھا، پھر آ کر کے اپنا کام کرتا۔ نماز میں کبھی پیچھے، فجر ہو اور ظہر ہو عصر ہو، پیچھے نہیں رہا۔ ہم خود تعجب کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح ہدایت دی ہے، ماشاءاللہ۔ تو کہا ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے، تو یہ سب چیزیں ہیں۔ بہرحال اللہ کو بہت کچھ پسند ہیں چیزیں، یقیناً ہم اللہ کے نہیں ہو رہے، اس وجہ سے اللہ ہمارا نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ سے ہم صرف ہیں، کتنی نیکیاں، کتنی نعمتیں ہیں، ان کا شکر نہیں ادا کرتے ہیں۔ ذرا سا کچھ تکلیف پہنچی تو بھڑک جاتے ہیں، اللہ ہی کے اوپر شکایت کرنے لگتے ہیں کہ کیوں ایسا ہے۔ تو ہمیں بہت کچھ کمی ہے ہمارے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، مصیبت پڑے تو صبر کریں، اپنے فرائض ادا کرتے رہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں اگر مبتلا کیا تو آخرت کو انشاءاللہ درجہ اونچا کرے گا۔ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ مبتلا کرتا ہے بندے کو مصیبتوں میں تاکہ اس کا درجہ قیامت میں بلند ہو۔ عمل کے ذریعے سے بلند نہیں ہو سکتا تھا، نہیں کیا اس نے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر کا ارادہ رکھتے ہیں۔